فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ فضیلت الشیخ آستانِ غوث العظم کے سجادہ نشین آقائے نعمت یہاں پہ جلوہ گر ہیں۔ میں ان کی اجازت سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بہت اچھی تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ میں علامہ شاکر نوری امیر سنت سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیشہ بعد میں تقریر کیا کریں، تاکہ جو لذت کلام اور پیغام آپ کو میسر ہے اسے آپ لے کے جائیں۔ ویسے پیغام ایسا تھا کہ کسی اور تقریر کے بعد بھی آپ محفوظ رکھیں گے، مگر بہرکیف یہ ان کا منصب ہے کہ اس بات کی کوشش کریں کہ ان کا خطاب سب سے بعد میں ہو۔ مہمان تو مہمان ہی ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے مہمان ہونے کی بنیاد پہ اسے بعد میں موقع دیا جائے۔ بہت عمدہ، بہت مؤثر، بہت انسانیت نواز، بہت ہی اخلاق نواز خطاب تھا جو آپ نے سماعت فرمایا۔ کل میں نے عنوان دیا تھا کہ انشاءاللہ کل جو خطاب ہوگا وہ نفرتوں کو محبتوں سے بدلنے کا ہوگا، بلکہ نفرتوں کو محبتوں شکست دینے کا ہوگا۔ حضرات گرامی، حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ نے جو عظیم انقلاب برپا فرمایا، اس انقلاب کا جائزہ لینے کے بعد کبھی اس دور کے مکہ مکرمہ کا جائزہ لیجئے جس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تھے۔ پہاڑ بھی پتھر کے تھے، زمین بھی پتھر کی تھی، ہاتھوں میں پتھر تھا، دل بھی پتھر کے تھے، معبود بھی پتھر کے تھے، بندے بھی پتھر صفت تھے ان جھوٹے معبودوں کے۔ وہ دور جہل و غباوت کے دل نما پتھر، وہ دور جہل و غباوت کے دل نما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینوں میں ڈھلتے رہے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کو یہ منصب دیا گیا تھا، یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ ان پتھروں کو انسانی دل میں تبدیل کرنا ہے، ان پتھروں کو آئینہ بندی کا مزاج دینا ہے، ان پتھروں کو انسانیت کی تشکیل کا جوہر عطا فرمانا ہے، ان پتھروں کو اٹھانا ہے اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دینا ہے۔ یہ وہ عظیم منصب تھا جو پیغمبر اعظم کو عطا فرمایا گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ 23 سال کی مختصر سی مدت میں آپ نے لاکھوں پتھر نما دلوں کو دھڑکتے ہوئے انسانی قلوب میں تبدیل فرما دیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور قیامت جاری رہے گا۔ یہ وہ عظیم انقلاب تھا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے پیغمبر رحمت نے، آقائے دو جہاں نے، سرکار دو عالم نے، انیس بے کساں نے، چارہ ساز دردمنداں نے، رحمت للعالمین نے کتنے پتھر کھائے ہیں، کبھی آپ کو اس کا اندازہ ہوا؟ اگر پتھروں کا جواب پتھروں سے دیا جاتا تو انسانیت پتھر بن کے رہ جاتی۔ پتھروں کا جواب محبت سے دیا گیا تھا، تعمیر کردار سے دیا گیا تھا، تشکیل اخلاق سے دیا گیا تھا، زندگی سنوارنے سے دیا گیا تھا۔ آئیے سب سے پہلے اس عظیم برپا کی ہوئے انقلاب کے کچھ گوشوں پہ نظر ڈالوں میں۔ آج کے دور میں تاریخ میں عظیم انصار افراد، عظیم ایام کو منایا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، پوری دنیا سسک رہی تھی، انسان نے انسانوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ ایسے دور میں
جب انسانیت کی میں غلامی کی زنجیر توڑی گئی چند 100 سال پہلے، تو وہ دن سبھی مناتے ہیں، آزادی غلامہ کا دن، غلاموں کی آزادی کا دن، وہ یاد سبھی مناتے ہیں، وہ ذکر سبھی کرتے ہیں، تاریخ میں اسے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر دن منایا ہے، یاد منانی ہے، تو اس ذات کی مناؤ جس نے سب سے پہلے بلال کو آسمان ہدایت کا آفتاب کامل بنا دیا، جس نے سب سے پہلے غلامی کی زنجیریں توڑی۔ غلامی کی زنجیریں 18ویں صدی میں، 19ویں صدی کے آغاز میں توڑی گئیں، اور انہوں نے 1400 سال پہلے غلاموں کو آقائی کا منصب عطا فرمایا۔ اس لیے یاد ہے تو ان کی یاد مناؤ۔ انقلاب تو انہوں نے برپا کیا تھا، تم نے تو جو کچھ لیا ہے ان کے آستانے سے فیض کے طور پہ لیا ہے۔ آئی تھی میرے ساتھ مساوات کی شعاع، یا آفتاب وقت کی پہلی کرن نہیں۔ یہ سب کچھ آج کے انسانوں کی عطا نہیں ہے، بلکہ حضور رحمت عالم کا بخشا ہوا صدقہ ہے۔ ان کے در کی بھیک ہے جو دنیا شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر سمجھے ہوئے یا بغیر سمجھے ہوئے اسے قبول کر رہی ہے۔ لوگ دستور کا دن مناتے ہیں۔ ایک ایسی قوم جو وحشت و بربریت کے جنگل میں زندگی گزار رہی تھی، جس کے پاس کوئی قانون نہیں تھا، جس کے پاس کوئی دستور نہیں تھا، جس کے پاس مقننہ نہیں تھی، جس کے پاس عدلیہ نہیں تھی، جس کے پاس نظام عدل نہیں تھا، جس کے پاس فیصلے کا انداز نہیں تھا، جس کی لاٹھی اور اس کی بھینس یہ قانون تھا، جو طاقتور ہوتا وہ ظلم پہ ظلم کرتا چلا جاتا۔ حالانکہ وہ آج بھی ہو رہا ہے، لیکن بہرکیف وہ دور بہت وحشتناک تھا۔ ایسے دور میں ایک بیدار دماغ نے سوچا کہ ہمیں قانون بنانا ہے، ایک ایسا نظام بنانا ہے، ایک ایسا آئین بنانا ہے جس میں سسکتی ہوئی انسانیت کو سکون ملے، آدمی کو باضابطہ انصاف مل سکے۔ اس لیے اس نے ایک قانون بنایا، ایک دستور بنایا، اسے نافذ کیا۔ دساتیر عالم میں بہت سے ایسے مقامات ہیں، بہت سے ایسے قومیں ہیں جہاں دستور سازی کا منصب عطا کیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک اچھا قدم ہے، مگر سنو، دستور ضرور انسانوں نے بنایا ہوگا، مگر کل بھی میں نے بتایا تھا اور آج بھی کہ انسانی دستور کبھی بھی انصاف کے حقوق کو، انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، انداز بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو اسے نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس لیے اگر قانون کا دن منانا ہے، دستور کی یاد منانی ہے، دستور کا تذکرہ کرنا ہے، دستور پہ عمل کرنا ہے، تو اس خالق کائنات کا دن مناؤ جس نے قرآن پاک نازل کیا، سب سے عظیم دستور، سب سے عظیم نظام، سب سے عظیم آئین، جو ہر دور میں یکساں رہے گا، ہر دور مفید رہے گا، اور ہر دور میں دنیا کے ہر طبقے کو مکمل انصاف دلاتا رہے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، بہت سے لوگ آج کے دور میں مساوات کا دن مناتے ہیں، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ اگرچہ یہ دن ضرور منایا جاتا ہے، کہا ضرور جاتا ہے کہ ہم نے دنیا کو مساوات کا درس دیا ہے، مگر میرے عزیز ساتھیوں ذرا سوچو، تم نے پہلے دنیا کو تقسیم کیا اور پھر مساوات کا درس دے رہے ہو۔ تم نے پہلے دنیا کو عربی اور عجمی میں، مشرق اور مغرب میں، کالے اور گورے میں، پست اور بلند میں، برٹش ہے، یہ جرمن ہے، یہ انڈین ہے، پہلے تقسیم کیا اور پھر مساوات کی بات کر رہے ہو، انسانیت کی یکتائی کی بات کر رہے ہو۔ ذرا اس پیغمبر کی مقدس سیرت کو دیکھو، اس کے نظام کو دیکھو جس نے سب سے پہلے بتایا تھا لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نسب اور خاندان کے غرور ٹوٹے، زمینوں کی سرحدوں کو مٹا دیا گیا ہے، انسانیت کی بنیاد پہ مساوات کا درس دیا گیا ہے۔ آئی تھی میرے ساتھ مساوات کی شعاع، یا آفتاب وقت کی پہلی کرن نہیں۔ یہ اسلام نے یہ تصور دیا، کسی اور نے نہیں۔ آپ تقسیم کرتے ہو پھر ملاتے ہو، تقسیم ملل، ملت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط وحدت آدم۔ ملتوں کی تقسیم دنیا والے کرتے ہیں، مگر اسلام تو دراصل وحدت آدم کی بوجھ کرتا ہے۔ سارے آدمی ایک ہیں،
कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो, खा तुम अरबी हो या अजमी हो, काले हो या गोरे हो, मशरिक में हो या मगरिब में हो, किसी भी कौम से मुतल्लिक हो, आदम की औलाद को हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया था। तुम अपनी तख्लीक की बुनियाद को फरामोश मत करना, तुम सब बराबर हो। ये तसव्वुर किसने दिया, ये अंदाज किसने दिया? दुनिया में आजकल माँ बाप का दिन मनाया जाता है, माँ बाप का दिन, एक मतलब साल में एक कार्ड भेज दिया, डैडी यू आर द बेस्ट फादर, आप बहुत बड़े फादर, बड़े अच्छे हैं, और साल भर भूले रहे, उनकी खिलाफ वर्जी करते रहे, अहकामात को तोड़ते रहे, उनकी परवाह भी नहीं करते रहे। मुझे याद है मियामी के एक होटल में बैठा हुआ था, दो मियाँ बीवी एक दूसरे के सहारे से अंदर दाखिल हुए। याद रखो उनमें कोई तन्हा नहीं चल सकता था, बल्कि दूसरे के सहारे से। कोई चेयर खाली नहीं थी, मेरे पास दो कुर्सियां मेरे करीब थी, मैंने उनको बैठाला, उन्हें कॉफ़ी पेश की, शुक्रिया अदा किया उन्होंने, और कहा, मैंने पूछा कि आपका कोई है बेटी और बच्चे, और कहा हाँ, एक कनाडा में है, एक शिकागो में है, दो लड़के हैं मेरे, कभी आते हैं वो? कहा नहीं, वो कभी कार्ड भेज देते हैं क्रिसमस में, और कभी मौका मिला तो साल 2 साल में आ जाते हैं। बुढ़ापा तन्हा गुजर रहा था। मगर सुनो, अगर माँ बाप का दिन मनाना है तो उस रसूल का दिन मनाओ जिसने माँ बाप की दुआओं को नबी की दुआ के बराबर करार दिया है। दुआ वालिदिन लेवलदी का दुआई लकुम, दुआ वालिदिन लेवलदिही का दुआई लकुम, बाप की दुआ अपने बेटे के लिए ऐसी है जैसे कि मेरी दुआ अपनी उम्मत के लिए है। अगर माँ का दिन मनाओ हो तो उस रसूल का दिन मनाओ जिसने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हमारी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और अगर माँ का दिन मनाओ बाप का, तो उस नबी का दिन मनाओ जिसने हर नमाज में अपने माँ बाप के लिए बाज़ाब्ता दुआएं की हैं। आज उस्ताद का दिन मनाया जाता है, उस्ताद का दिन मनाओ तो उस मुअल्लिम अव्वल का दिन मनाओ जिसका मुअल्लिम ख़ुद परवरदिगार आलम है। वअल्लमक मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह ने आपको सब कुछ सिखाया जो आप नहीं जानते थे, आप पर अल्लाह का बेफज़ल था, और जिसने उस्ताद की अज़मत को दुनिया के सामने पेश किया। इस तरह से आप जिस भी एतबार से दुनिया की तारीख़ में दिनों के मनाने का तसव्वुर करेंगे, आपको सबसे पहले बारगाह रसूल में जाना पड़ेगा, इस्लाम की तारीख़ में जाना पड़ेगा, इस्लामी निज़ाम को समझना पड़ेगा, इस्लाम के आइन को। मगर दुनिया में ये मसावात और बराबरी और ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ने का जो निसाब पेश किया गया, इसके लिए रसूल पाक जो ज़हमतें बर्दाश्त की हैं, कभी आपने उसका अंदाज़ा किया? कभी आपने गौर किया? कभी इंतकाम नहीं लिया, कभी जुल्म के जवाब में जुल्म नहीं किया, बल्कि हमेशा जुल्म के जवाब में मोहब्बत की है, नफ़रतों के जवाब में प्यार अता फरमाया। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे मुक़द्दसा की दीवारों के नीचे अपने परवरदिगार का सजदा कर रहे हैं। अबू जहल आता है और आपकी पीठ पर ऊँट की ओझड़ी रख देता है, पूरा स्टोमक ऊँट का जो मनोवजनी होता है, आप सर नहीं उठा पाते, अपने रब की बारगाह में झुके हुए हैं। क्या दर्दनाक आलम रहा होगा। जनाब फ़ातिमा ज़हरा 8 साल की हैं, उन्होंने अपने हुजरे से देख लिया, हाजिर हुई और अपने हाथ से उठाया, और उठाने के बाद कुछ कहना चाह रही थी मगर आपको खामोश कर दिया गया। हुजूर रहमत आलम ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जनाब अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी इस्लाम नहीं लाए थे, अरब के बहुत बहादुर थे, अजीम इंसान थे, उनकी कनीज़ देख रही थी। जब वो घर गए तो उन्होंने कहा कि आप शिकार कर रहे हैं, अरब के बहादुर हैं, और आपका यतीम भतीजा काबे मुक़द्दसा के दीवारों की ज़ख्म बर्दाश्त कर रहा है, कुछ ख्याल है आपका? खून ने जोश मारा, आप गए, अबू जहल को आपने बालों से पकड़ा, काबा की ज़मीन पे उसके सर को रगड़ा और कहा, सुनो, आज के बाद अगर तुमने मेरे भतीजे पे उंगली उठाई तो तुम्हारी आंखें अपने हल्क़ में महफूज नहीं रहेंगी, मैं तोड़ दूंगा तुम्हारा हाथ। उनके गज़ब और उनके जलाल को देख कर अबू जहल खामोश हो गया। अरब उनकी अज़मत को मानता था, तस्लीम करता था, वो खामोश हो गया। उसके बाद जुल्म का रास्ता बंद कर दिया। मगर जब आप हुजूर के घर में गए और कहा, भतीजे गम न करना, मैंने अबू जहल को सज़ा दी है, आइंदा वो तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, तो आपने कहा, आपकी आंखों में आंसू थे। आपने कहा, चाचा, आपने अगर अबू जहल को खुश मारा है या सज़ा दी है,
تو میں اس سے خوش نہیں ہوں. اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو اس خدا کی بارگاہ میں جھک جائیے جس کی بارگاہ میں محمد کی پیشانی جھکی ہوئی ہے. آپ اندازہ فرمائیں کیا جذبہ تھا، کیا درد تھا، کیا سوز دنو تھا، کیا آہ دل تھی، تبلیغ کا کتنا عظیم جذبہ تھا. آپ کبھی بھی انتقام کا راستہ آپ نے کبھی اختیار نہیں کیا، ہمیشہ محبت کا راستہ اختیار کیا، ہمیشہ پیار کا راستہ اختیار کیا. حضور سید عالم سرور کائنات کی سیرت کا ہر لمحہ، ہر گوشہ ان باتوں کی مکمل گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے. آپ جانیں شعب ابی طالب میں جب آپ کو سوشل بائیکاٹ کے ذریعے سے گرفتار کیا گیا اور آبادی سے الگ کر دیا گیا اور 2 پہاڑوں کے بیچ میں 3 سال مکمل گزارنے کا راستے بند کر دیے گئے، کوئی غذا نہ پہنچے، کوئی کھانا نہ پہنچے، کوئی ملنے کے لیے جائے. ایک معاہدہ عربوں نے کر لیا تھا اور معاہدے کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا تھا. کوئی بھی سہارا نہیں تھا، کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا. صحابہ کرام نے زحمتیں برداشت کی، صحابہ کے بچوں نے باضابطہ گھاس کھائی، چٹیل میدان میں دھوپ کی شدتیں برداشت کی اور ایسے میدان میں تکلیفیں گوارا کی، پیاس کی شدت برداشت کی. کبھی کبھی ایسا ہوا کوئی چمڑا مل گیا، اسے بھگا کر کے باضابطہ طور پہ قیمہ بنایا گیا اور اس سے پیٹ کی پیاس بجھائی گئی، بھوک بجھائی گئی. ان حالات سے حضور گزرے، صحابہ کرام آپ کے اہل خانہ گزرے، بنو ہاشم کے لوگ گزرے. یہ 2 سال نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال مکمل طور پہ قید و بند کی مشقتیں برداشت کی. مگر جب وہاں سے نکلے تو انتقام کا کوئی جذبہ آپ کے اندر نہیں تھا، بلکہ عفو درگزر کا مزاج تھا. اور اس کے بعد وہاں سے سوچا مکہ پتھروں کی سرزمین ہے، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے، یہاں سبزہ نہیں ہوتا ہے، یہاں ابر بارندہ ہر وقت برستا نہیں ہے. طائف نرم زمین ہے، وہاں پیداوار بھی ہوتی ہے، پھل پھول بھی ہوتے ہیں، وہاں دل نرم ہوں گے. جب زمینیں نرم ہوتی ہیں تو دل بھی نرم ہوتے ہیں. اس خیال سے آپ نے تبلیغ کے لیے طائف جانا پسند کیا. وہاں گئے مگر کافر پہلے سے پہنچ گئے تھے. ایک دیوانہ آ رہا ہے معاذ اللہ، نقل کفر باشد، اور تم اس کا ویلکم نہ کرو، اسے پتھروں سے مارو، اسے واپس کر دو. آپ نے دعوت کا آغاز ہی کیا تھا کہ پتھر باری ہو گئی. آپ نے واپس آنے کا فیصلہ کیا تو اتنے پتھر برسائے گئے کہ پورا جسم ناز لہو لہان ہو گیا. اور اس کے بعد ایک باغ میں آپ نے قیام فرمایا. باغ میں جو نگرانی کر رہا تھا اس نے آپ کو دیکھا، پانی پیش کیا. آپ نے اپنے خون کو دھلا اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کھجور کھانے کے لیے. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ یہ کلمہ آپ نے کہاں سیکھا ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں پیغمبر کی تعلیم تھی، انہوں نے ہمیں اس کلمہ سکھایا تھا، جناب یونس علیہ السلام کی. آپ نے یہ کلمہ کہاں سیکھا؟ میں بھی یونس کا ایک بھائی، مونس کا ایک بھائی ہوں، میں بھی پیغمبر بن کے بھیجا گیا ہوں. اس نے اسلام قبول کیا. یہ پہلا انسان تھا جو اس راستے میں مسلمان ہوا، پتھروں کے ماحول میں، زخموں کے ماحول میں، درد کے ماحول میں، تکلیف کے ماحول میں. اور اس کے بعد جب آپ آگے بڑھے تو حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا. جناب جبرائیل آئے، کہا کہ جاؤ میرے پیغمبر کو دیکھو کتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کی مدد کرو. وہ آئے اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو طائف کی دونوں پہاڑیوں کو میں طائف والوں پہ ڈال دوں اور یہ کچل جائیں. تو آپ نے فرمایا نہیں جبرائیل ایسا نہ کرو، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، عذاب بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں. مجھے یقین ہے کہ ان کی اولاد سے وہ قوم بھی ابھرے گی جو میرے دین کو اکناف عالم تک پہنچا دے گی. دیکھیے یہ ہے نفرت کا جواب محبت سے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرور کائنات کے مقدس سیرت طیبہ، ان کا مقدس پیغام مکمل اس کی تعلیم دیتا ہے. کہیں بھی انتقام کا کوئی جذبہ نہیں، کہیں بھی ظلم کی کوئی بات نہیں. ظلم کے بدلے میں عدل پیش کیا جا رہا ہے، نفرت کے بدلے محبت پیش کی جا رہی ہے. آپ تاریخ کے دوسرے اوراق کو الٹیے، آپ کو ایسی ہزاروں مثالیں ملیں گی سرکار کی زندگی میں، صحابہ کرام کی مقدس زندگی میں. حالانکہ باضابطہ طور پہ انتقام لینا ہوتا تو آپ لے سکتے تھے. صحابہ کرام جتنی محبت کرتے تھے،
وہ آپ کو انتقام پہ آمادہ ہوتے تو مکہ جنگ سے بھر جاتا، خون سے بھر جاتا، لیکن آپ نے صحابہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی، اور نہ صحابہ نے کبھی آپ کے مقدس لبوں سے کہ میں انتقام کا کوئی جذبہ سنا۔ انتہائی محبت کے ساتھ انہوں نے ہر ظلم کو سہا، ہجرتیں کی، آپ کبھی حبشہ کی طرف، کبھی مدینے کی طرف، وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا مکان چھوڑا، اپنی اولاد چھوڑی، اپنی دولت چھوڑی، فاقہ کیا، مگر نفرت کا جواب محبت سے دیا انہوں نے۔ یہ ایک نظام تھا جو عقائد و جہاں نے عطا فرمایا تھا، حضور سید عالم نے عطا فرمایا تھا، حضور رحمت عالم نے عطا فرمایا تھا دنیا کو، اور جب تک یہ نظام باقی رہا، اسلام ایک غالب قوت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے رہا۔ یہ مت سوچو کہ اگر کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہے یا ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر نفرتوں کے جواب میں ہم نے محبتیں پیش کی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ظلم کرنے والوں کی انسانیت جاگے گی اور وہ محبت کرنے والے مجبور ہوں گے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کچھ ایسی حالات سے گزر رہا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ اس لیے گزر رہا ہے کہ سیرت رسول پہ عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ انیس بے کساں چار ساز دردماں کہ مقدس زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس رحمت عالم اور رحمت تمام نے جو نظام پیش کیا تھا، جو آئین پیش کیا تھا، ہم نے اس سے انحراف کیا ہے۔ ہم تو آپس میں لڑتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ کرتے رہیں، ایک دوسرے کو برباد کرتے رہیں، سلاطین سے لڑتے رہیں، قومیں قوموں سے لڑتی رہیں، طبقے طبقوں سے لڑتے رہیں، فرقے فرقوں سے لڑتے رہیں، اور جب ہمارے لڑنے کا ماحول اس حد تک آگے بڑھ گیا تو دنیا نے بھی ہم کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ ذرا سوچیے، غازہ کی زمین پر جو کچھ ہوا ہے وہ اس لیے نہیں ہوا ہے کہ وہ اس کے مستحق تھے، اس لیے ہوا ہے کہ عربوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، اور جب دنیا دیکھا کہ یہ مردہ بن چکے ہیں، ان کے زندگی کے آثار نہیں ہیں، ان کی غیرت مر چکی ہے، یہ کسی بھی قیمت پر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مارا اور فنا کر دیا۔ 70,000 سے زیادہ افراد کو شہید کر دیا گیا۔ اگر لوگ زندہ ہوتے، محبتیں زندہ ہوتی، اسلامی اقدار زندہ ہوتی، اسلامی روایت زندہ ہوتی، وہ طرز عمل زندہ ہوتا کہ ہندوستان کی سرزمین سے ایک لڑکی آواز دیتی ہے حجاج بن یوسف کو مدد کے لیے، آؤ سندھ کی سرزمین سے، تو حجاج سن لیتا ہے اپنے دارالعمارت میں، اور ہندوستان کی تصویر میں گھونپ دیتا ہے تلوار، اور کہتا ہے ہندوستان فتح ہو گیا، اور پھر محمد ابن قاسم کو بھیجتا ہے۔ قطب بن مسلم عالم، مسلم باہلی چند افراد کی آواز پہ گئے تھے، اور طارق ابن زیاد بھی ایک نئی زمین کو فتح کرنے کے لیے اس طور پہ گئے تھے کہ محبتوں کا پیغام لے کر کے، نفرتوں سے دور ہو کر کے آپ نے اس پین کی زمین میں قدم رکھا اور کشتیوں میں آگ لگوا دیا۔ کہا حضور کشتیوں میں آگ لگا رہے ہیں آپ، اگر شکست کھا گئے تو واپس کیسے جائیں گے؟ یہ زمین غیر ہے، یہ ارض غیر ہے۔ تو فرمایا نہیں، یہ اللہ کی زمین ہے، ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس، یہ ہمارا ملک ہے، اس لیے ہمارے خدا کا ملک ہے۔ یا تو ہم یہاں کامیاب ہوں گے، اپنی محبت سے ان کی نفرتوں کو بدلیں گے، یا پھر اس زمین پہ شہادت کے بعد ہماری قبریں بنے گی اور ہماری قبریں آنے والے قافلے کو آواز دے گی۔ اور دیکھا آپ نے کہ اللہ نے کامیاب فرمایا، اور کم و بیش 800 سال تک اس سرزمین پر محبت کا پیغام لے کے جانے والوں نے حکومت کیا، انقلاب برپا کیا، اور وہاں سے علم اور تعلیم کی وہ عظیم شعائیں پھوٹیں جس نے پوری دنیا پہ اس کے اثرات مرتب کیے۔ یہ اسی وقت ہوا جب ہم محبت کرنا جانتے تھے، انسانوں سے پیار کرنا جانتے تھے، انسانوں کی اعلیٰ ترین قدروں کو ابھارنا جانتے تھے، سچے مسلمان تھے، متحد تھے، منظم تھے، ہمارے اندر اختلاف نہیں تھا۔ لیکن جب اختلاف ہوا، قبائل لڑنے لگے، یہ عربی ہے، یہ بربر ہے، یہ مراکشی ہے، یہ شامی ہے، تو اس کے بعد ہم سے وہ طاقت چھین لی گئی۔ آج پوری امت مسلمہ انہی اختلافات کا شکار ہے، اور جب ہمارا دشمن یہ دیکھتا ہے کہ یہ قوم متحد نہیں ہے تو پھر وہ ضرب شدید کے ذریعے سے ہمیں تباہ بھی کر دیتا ہے اور برباد بھی کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے طرز عمل کرنا ہوگا، ہمیں محبتیں اپنوں کے لیے بھی ہوں گی اور دوسروں کے لیے۔ جب ہم اپنوں کے لیے محبت نہیں پیش کر سکتے ہیں تو دوسروں کو محبت کا تحفہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اگر دینا بھی چاہیں تو اسے ہماری کمزوری سمجھا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اپنوں میں محبت پیدا کریں۔ ہر کلمہ کو ہمارا بھائی ہے، حقیقی بنیاد پر
جو کلمہ صداقت کے اعتبار سے پڑھتا ہے وہ ہمارا عزیز ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم اس سے محبت کریں، اس کی مصیبتوں میں شریک ہوں، اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کریں، اسے اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، جیسے کہ امیر دعوت اسلامی تعلیم دے رہے تھے کہ ہم متحد اور منظم ہوں، اور اگر ایسا ہو جائے گا تو یقیناً ہے کامیابی دوبارہ ملے گی، وہ انقلاب برپا ہوگا جس انقلاب کے ذریعے سے ہمیں ہمیشہ کامیابی میسر آئی ہے۔ آپ ذرا سوچیں مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول پہ کتنا ظلم کیا گیا تھا، کس قدر ستایا گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، تمام صحابہ کرام کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، عقائد ہو جانے جناب صدیق کے ساتھ یہ تنہا سفر کیا، بے پناہ زحمتیں برداشت کی، غار ثور میں آپ نے 3 روز تک قیام فرمایا، تکلیفیں برداشت کی۔ آج اگر آپ جائیں تو سوائے اس سڑک کے جو مکے سے مدینے تک جاتی ہے، ان کالے پہاڑوں کا ایک سلسلہ آپ کو نظر آئے گا۔ پہلے وہ سڑک تو نہیں تھی، کیسے میرے آقا نے سفر کیا گیا ہوتا، کیسے وہ گئے تھے، کتنی تکلیف اٹھائی تھی، کیا عالم تھا ان کے اس سفر کا۔ آپ نے یہ سفر کیا اور آ کے بعد صحابہ کرام نے، یہ ہجرت بڑی دردناک ہجرت تھی، یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ آج کی طرح سے جہاز پہ بیٹھ کے نہیں گئے تھے، آج کی طرح سے کاروں بیٹھ کے نہیں گئے تھے، پتھر جانے والے، پتھر پہ چلنے والے، پتھروں سے قدموں کو زخمی کرنے والے، پتھر دلوں کے خوف سے آگے بڑھنے والے، اپنا گھر چھوڑ کر کے، اپنی اولاد چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے۔ ہجرت کا یہ سفر تاریخ کا وہ سفر ہے جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی اور واقعے کے ذریعے سے ہماری اسلامی تاریخ کے ایام مقرر نہیں کیے گئے، ہجرت کے ذریعے سے، اس لیے ہجری سال منائے جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم تھی ہجرت، جس نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اسلام کو عزت عطا فرمائی، شوکت عطا فرمائی مدینہ طیبہ کے ذریعے سے۔ مگر تکلیفیں کتنی ہوئیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے شوہر ہجرت کر چکے ہیں، آپ ہجرت کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، ان کے شوہر نے ہجرت کرنا چاہتے ہیں، اونٹ پہ انہیں بٹھالا، ان کے اپنے بچوں کو بٹھالا، اپنا سامان لادا، ہجرت کے لیے جا رہے تھے کہ مکے کے کافر جمع ہو گئے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہے ہیں۔ کہا ایسا کرو تم چلے جاؤ، مگر یہ بیٹی ام سلمہ یہ دراصل مکے کی بیٹی ہے، یہ بچے ہمارے نواسے ہیں، اور یہ مال ہمارے ہاں تم نے کمایا ہے، اور یہ اونٹ بھی ہمارا ہے، تم جانا چاہو چلے جاؤ۔ یہ نہیں جائیں گے، انہیں روک لیا گیا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ میں نے رخ کر لیا مدینے کا، کون روکے گا راہ سے مجھ کو۔ اور پھر جناب ام سلمہ نے بے پناہ زحمتیں برداشت کی، تکلیفیں گوار کی، پہاڑوں میں جا کے تنہا روتی رہتی تھی۔ کسی اچھے انسان کو باضابطہ رحم آ گیا ان کے اوپر، بچے دلوائے، اور آگے آگے اونٹ کے سفر کیا، اس نے انہیں مدینہ تک پہنچایا۔ ان تمام تکالیف کی تاریخ بڑی دردناک اور بڑی واضح ہے، مگر انتقام کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کی تکلیفیں برداشت کی، مدینے میں تکلیفیں برداشت کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مکہ فتح ہوا۔ علامہ نے اشارتاً کہا تھا مکہ فتح ہوا تو مکے کے لوگ لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے پتھر مارے تھے، جنہوں نے پاگل کہا تھا، دیوانہ کہا تھا، شاعر کہا تھا، ساحر کہا تھا، طرح طرح کے نام دیے تھے، قتل کے منصوبے بنائے تھے، وہ آج کانپ رہے تھے۔ ایک فاتح اعظم جلوہ گر ہو رہے ہیں، آج ہماری خیر نہیں ہے، وہ لرز رہے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول نے انہیں کعبہ مقدسہ کی دیواروں میں سے آواز دی، وہ جمع ہوئے، اور اس کے بعد پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ہمیں اپنا انجام معلوم ہے، مگر ہم جانتے ہیں آپ ایک شریف خاندان سے، ایک شریف باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے ساتھ ممکن ہے شرافت کا سلوک کریں، جبکہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ جملہ جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے استعمال کیا تھا، بھائیوں کے لیے، مگر یہ جملہ سرکار نے اپنے خون کے پیاسوں کے لیے اور دشمنوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ نفرت کو محبت سے تبدیل کرنے کا مزاج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، کیسے انقلاب برپا ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ سارے لوگ
جو نفرتوں کے پالے ہوئے تھے وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ فوجا. جب اسلام جلوگر ہوا اور فتح مکہ ہو گیا تو لوگ فوج در فوج داخل ہو گئے. مکی زندگی میں چند گنے افراد ایمان لائے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد انقلاب برپا ہوا اور پورا عرب دامن رسالت سے وابستہ ہو گیا. یہ محبت تھی جس نے نفرت کو شکست دی، جس نے ظلم کو شکست دیا، جس نے ذاتی کو شکست دی، اور اس کے ذریعے سے اسلام ایک عظیم قوت بن کے ابھرا. میرے عزیز ساتھیو، اسلام کے اندر خود ایک بڑی طاقت ہے. اسلام کی قدرت فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. عظیم ہے اسلام، ایک زندہ مذہب ہے، ایک زندہ کتاب کا حامل ہے، ایک زندہ نظام کا حامل ہے، ایک زندہ قوتوں کا حامل ہے. اسلام زندہ ہے، اس کی کتاب زندہ ہے، اس کا نظام زندہ ہے. اسلام کا خدا حی لا یموت ہے، اسلام کا نبی زندہ ہے. پھر ہم کیوں مر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر زندگی کے آثار نہیں ہیں. ہمیں بھی زندہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام پہ عمل کریں، سرور کائنات کی سیرت پہ عمل کریں، ان کی حیات طیبہ پہ عمل کریں، ان کے نظام زندگی پہ عمل کریں، ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں داخل کریں. اور جس روز حضور رحمت عالم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہوگی اور ہم پہ عمل کریں، اس روز ہمارے غلبے کا آغاز ہوگا، ہماری عظمتوں کا آغاز ہوگا، ہماری کامیابی کا آغاز ہوگا. دنیا کی کوئی قوم مسلمان شکست نہیں سکتی ہے، لیکن اب بھی ہم مایوس نہیں ہیں. اتنا عظیم الشان جلسہ اور اتنے عظیم الشان لوگ ایک شخص کی آواز پر، اس کے درد دل پر، اس کے سوز دنو پر، اس کی آہ صبحگاہی پر، اس کے نالہ نیم شبی پر جمع ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے خاکستر میں کچھ چنگاریاں موجود ہیں جنہیں بھڑکایا جائے تو ایک عظیم قوت بن سکتے ہیں. آپ کو جو تعلیم دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، خدا را اس پر عمل کریں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا. بڑا وسیع موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. مجھے ہمیشہ اپنے وقت کا اور آپ کے وقت کا خیال رہے. میرے عزیز ساتھیوں، ایک بات کا وعدہ کریں. الحمدللہ یہ لاکھوں کا مجمع ہے، لیکن آج یہ وعدہ کریں کہ اگلے سال جب اجتماع ہوگا تو ہر آدمی ایک آدمی کو لے کے آئے گا. طے کر لیجیے، کریں گے نا آپ؟ یہ لوگ ہر آدمی ایک آدمی کو لے کے آئے گا تاکہ یہ مجمع دگنا ہو جائے، اور امیر سنت دعوت اسلامی کا اور علماء کا پیغام وہ سننے کی کوشش کریں. میں مشکور ہوں حضرت امیر کا اور آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے میری بات سنی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے پیغامات جو مختلف مجلسوں میں مختلف ذریعے سے پہنچائے جاتے ہیں ان پہ عمل کریں. اس تحریک کو ایک عالمگیر تحریک جو بڑھنے کی طرف قدم اٹھا چکی ہے، بنانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.